رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة بضعة مني من آذاها فقد آذاني. صلوات محمد وآله شب شہادت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے آپ تمام حضرات کی خدمت میں بیوی کی شہادت کی تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں، اور تمام حاضرین کی جانب سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں اپنے آقا و مولا امام حضرت اللہ تعالیٰ رسول شریف کی بارگاہ میں. صلوات محمد وعلیہ ہمیں بیوی کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور انشاءاللہ بیوی کی شفاعت ہم سب کو نصیب ہوئے. اور صلوات محمد وعلیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. پیغمبر تقدیم مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث شریف کے ذریعے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، من آذاها فقد آذانی. جو فاطمہ کو اذیت دے گا وہ ہمیں اذیت دے گا. گفتگو عنوان بیان کیا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے اسباب میں سے ایک سبب وہ احتجاج تھا، وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تحریک تھی کہ جو وفات پیغمبر کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات کی حمایت میں شروع کی تھی. اور اس کا ایک اہم حصہ وہ خطبہ ہے کہ جو آج بھی ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. لہذا جناب فاطمہ کا احتجاج گویا آج بھی ہمارے ہاتھ میں ہے، اس سے ہم آشنا ہو سکتے ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس درد کو بچانے کے جس کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہاں بیان کیا ہے. اور اس حوالے سے کل ایک نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ مسئلہ ہمارے درمیان صدق کے نام سے شہرت رکھتا ہے، لیکن مسئلہ ایک صدق کا نہیں ہے، بلکہ مصیبتوں کا ایک سلسلہ تھا جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اوپر تھا. اور چونکہ خطبے کا عنوان صدق رکھا گیا، لہذا جو ہے وہ ہم اس کو خطبہ صدق کے عنوان سے جانتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اصل خطبے کے مضامین میں بھی صدق کا ایک مختصر تذکرہ پایا جاتا ہے. لہذا آج دوسرے مرحلے میں خطبہ صدق کے اور کچھ عناوین کی طرف اشارہ کرنا ہے، اور یہ اشارہ اس جہت سے بھی ضروری ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبہ صدق میں مکمل دین کو بیان کیا کہ دین ہے کیا. لہذا اگر کوئی انسان مجموعی طور پر یکجا اکٹھا ایک جگہ دین کو سمجھنا چاہتا ہے وہ اسی خطبے کو پڑھ لے. مکمل دین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے بیان کر دیا. پیغمبر کی 23 سالہ رسالت اور 23 سالہ تبلیغ کا نچوڑ اس خطبے میں پایا جاتا ہے. اور بہرحال یعنی اہل ہونا چاہیے انسان اس خطبے کی شرح کرے، بس
ہم اپنی اوقات بھر، ہم اپنی کے ساتھ بھر آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خطبے میں حمد و ثناء الہی کیا، پھر پروردگار عالم کی توصیف بیان کی۔ پروردگار عالم کی ذات وہ ہے کہ جہاں تک انسان کے قوہ وہم و خیال بھی نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ خدا صفات سے منزہ ہے، اور اس کے بعد صفات الہی کو بیان کرنے کے بعد پروردگار عالم کے خلقت کے انداز کو بیان کیا۔ اور چونکہ جس عنوان کو آج ذکر کرنا ہے ضمانت رسالت کے عنوان سے، اس جہت سے یہ 2-3 جملے جو خلقت کے حوالے سے بی بی نے ارشاد فرمائے ہیں، اور اس کے بعد پھر پیغمبر کی شخصیت اور عظمت کے حوالے سے جو بیان ہے، چونکہ دونوں کا ایک تعلق ہے، لہٰذا ہم 2-3 جملے یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ جب جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے یہ بیان کیا کہ پروردگار عالم نے اس عالم کو، اس دنیا کو خلق کیسے کیا، پیدا کیسے کیا، تو وہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ پروردگار عالم نے اپنی قدرت سے اس دنیا کو پیدا کیا، اور تمام خلقت کے سے ہٹ کر اس خلقت کا جو امتیاز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، ظاہر ہے کہ 2 صورتیں ہوتی ہیں، تو بے عین ہی مثلا ایک ماڈل کسی کمپنی نے کوئی چیز پروڈکٹ بنایا ہے، ایک دوسری کمپنی بنانا چاہتی ہے تو سیدھے سیدھے کیا کرتی ہے، کاپی کرتی ہے، جیسے اس نے بنایا انہوں نے دیکھا اور اس کو بنا لیا۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم انوینشن بھی نہیں کہتے، اس کو ایجاد بھی نہیں کہتے، کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کی کلونی کی ہے، ان کے جیسا بنا دیا۔ لیکن جہاں تک دنیا میں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم ایجاد سے تعبیر کرتے ہیں، انوینشن سے تعبیر کرتے ہیں کہ یہ ایونٹ کیا گیا، یہ بنایا گیا، جو بنایا ہے انسان نے کہاں سے بنایا؟ اگر بہرحال بات چیزیں بالکل سامنے ہیں کہ مثلا جہاز بنایا تو انہوں نے، اس سائنسدان نے، اس محقق نے، اس بنانے والے نے پرندے کو اڑتے ہوئے دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہاں کچھ ایسی چیز ہو سکتی ہے کہ جو ہوا میں پرواز کر سکے، اور اس کے بعد مثلا اس نے اپنی تحقیق اور ریسرچ شروع کیا، تقریباً 1 صدی اور 150 سال لگے ہیں جہاز کو خلقت میں آنے میں، بننے میں۔ یعنی ایک نمونہ موجود تھا پرندے کا، اڑنے والی چیز کا ایک نمونہ موجود تھا، لہذا جہاز انہوں نے بنا لیا۔ اور بھی جو چیزیں مثلا بنتی ہیں، حتیٰ بہت سارے ایجادات جو سائنسی ایجاد ہیں وہ ایسی بنی ہیں کہ مثلا فون جب گراہم بیل نے بنانا شروع کیا تو فون نہیں بنانا چاہا تھا، وہ بنا رہا تھا بہرے لوگوں کے لیے جو اونچا سنتے ہیں ان کے لیے ایک مشین بنا چل رہا تھا، اور یہ بہرحال مشین بناتے بناتے اس کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ اس سے بلند بھی ایک کام کیا جا سکتا ہے کہ نہ صرف ایک انسان کے سننے کے کام بلکہ ایک انسان کی بات دوسرا بھی سن سکے دور سے، وہ فون وجود میں آ گیا۔ تو ظاہر ہے کہ یہ دنیا کے ایجادات کا جو سلسلہ ہے ان کے سامنے ایک نمونہ پایا جاتا ہے، اور اگر کوئی عیناً کوئی ایک چیز، کوئی ایک نمونے کے طور پر کوئی چیز نہ پائی جاتی ہو تو بھی ایجاد سے پہلے ایک مرحلہ پایا جاتا ہے، وہ اس کے ذہنی تصویر کا ہے۔ انسان جو بنانا چاہتا ہے پہلے اپنے ذہن میں خلق کرتا ہے، پہلے اپنے ذہن میں اس کی تصویر بناتا ہے، پھر اس تصویر کو دنیا میں بنانے کی کوشش کرتا ہے یا اس کو ایجاد کرتا ہے۔ تو یہ انسانوں کی ایجادات میں جو طریقہ ہے، یہ جو سلسلہ ہے، وہ اس طریقے کا ہے کہ یا کوئی تصویر پائی جاتی ہے، اس کو دیکھ کے کچھ بنا دیا جاتا ہے، یا ایک ذہن میں تصویر بنائی جاتی ہے پھر بنایا جاتا ہے۔ بی بی نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے جب اس عالم کو خلق کیا تو کوئی نمونہ خدا کے سامنے نہیں کہ کسی نمونے کو دیکھ کے پروردگار عالم نے کاپی کیا، کوئی مثل، کوئی تصویر موجود نہیں تھی کہ جس کو دیکھ کے پروردگار عالم نے اس دنیا کو خلق کیا۔ اور ظاہر ہے کہ خلق پروردگار عالم کے حوالے سے قرآن مجید نے بیان کیا کہ نمام و ادارات اشیاء ان یقول لہ کن فیکون، اللہ کسی چیز کو چاہتا ہے کہ کن کہے، یعنی کہتا نہیں ہے، چاہتا ہے کہ کن کہے فیکون، اور وہ چیز وجود میں
آ جاتی ہے. ہماری ایجاد کی طرح یا ہماری بناوٹ کی طرح کوئی ایسا مرحلہ نہیں ہے کہ ارادہ کیا، ذہن میں تصویر بنائی، شکل اور یہ. لہذا پروردگار عالم کے لیے پروردگار عالم نے خود قرآن مجید نے اس بات کا اعلان کیا کہ پروردگار عالم نے عالم کو پیدا کیا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ. اللہ کو کوئی تھکن محسوس نہیں ہوئی، کوئی بہت بڑا کام نہیں تھا پروردگار عالم کے لیے اس عالم کو خلق کرنا، اس دنیا کو ایجاد کرنا پروردگار عالم کے لیے کوئی بڑا کام نہیں. یہ عالم کی خلقت کے حوالے سے یہ جملے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے وہاں ارشاد فرمایا. اور اس کے بعد جب پیغمبر کا ذکر کیا تو بس 2-3 جملے کے حوالے سے صرف گفتگو کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وقت کم پڑ جائے. جناب فاطمہ نے فرمایا کہ پروردگار عالم نے پیغمبر کو جو بھیجا ابتعثہ اتماما لامرہ، پروردگار عالم نے اپنے امر کو تمام کرنے کے لیے اس دنیا میں بھیجا. اور پروردگار عالم نے پیغمبر کو پیدا کرنے سے پہلے انتخاب کیا، منتخب کیا، اور بعثت سے پہلے پیغمبر کا نام رکھا. اور یہ سب کب ہوا؟ یہ سب ایک عام الفیل کی بات نہیں، بلکہ بی بی نے فرمایا کہ یہ سب اس وقت ہوا کہ جب خلائق عدم میں پائی جاتی، یعنی مخلوقات کا کوئی ذکر نہیں تھا. یعنی ایک ایسے عالم میں کہ جب نہ سورج ہے، نہ چاند ہے، نہ ستارے ہیں، نہ زمین ہے، نہ دریا ہے، نہ پہاڑ ہے، ایسے عالم میں کہ جب خدا ہے اور بس خدا کے علاوہ اور کوئی تصور نہیں پایا جاتا، ایسے عالم میں پروردگار عالم نے پیغمبر کو خلق فرمایا. تو ظاہر ہے کہ اس خلقت سے مراد واضح ہے نا کہ وہ سنہ عام الفیل والی نہیں ہے، وہ ماہ ربیع الاول کی پیدائش نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کی اس خلقت سے مراد کون سی خلقت ہے کہ جس کو ہم نوری خلقت کہتے ہیں، پیغمبر کی نورانی خلقت، جس کے لیے بہرحال وہ مختلف تعبیرات ہیں کہ پروردگار عالم نے پیدا کیوں کیا. پروردگار عالم نے خود اعلان فرمایا کہ کنت کنزا مخفیا، میں ایک مخفی خزانہ تھا. خدا جلی ہے نا، خدا جلی ہے، ظاہر ہے، باطن ہے. یہ سب قرآن مجید نے پروردگار عالم کی صفات بیان کیے. تو پروردگار عالم کیوں کہہ رہا ہے مخفی تھے؟ اس لیے کہ اگر کوئی ذات ہو لیکن کوئی نہ جانتا ہو، ظاہر ہے کہ خفا اس کی بنسبت ہے نا نہ جاننے والوں کی. جب کوئی تھا ہی نہیں تو جانتا کون؟ لہذا پروردگار عالم نے خود کو کنز مخفی، چھپے ہوئے خزانے سے تعبیر کیا، یعنی کوئی تھا ہی نہیں کہ جو جانتا، ہم تھے اور ہم. ایسے میں پروردگار عالم نے اعلان فرمایا کہ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، ہمارے اندر یہ محبت پیدا ہوئی، یعنی ہم کو اپنی ذات سے یہ محبت ہوئی کہ ہماری ذات کو کوئی پہچانے. فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، تو ہم نے ایک مخلوق کو پیدا کیا، اور اس مخلوق کی وضاحت جو پیغمبر نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، پروردگار عالم نے سب سے پہلے ہمارے نور کو بنایا. تو ظاہر ہے کہ بالکل واضح ہے کہ وہ پہلی مخلوق جو پروردگار عالم نے پیدا کی، سورج، چاند، ستارے، دریا، پہاڑ، زمین سے پہلے وہ کون سی؟ نور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس نور کے زمان و مکان کے بارے میں کوئی نہ پوچھے، اس لیے کہ زمانہ سورج اور چاند کی گردش سے پیدا ہوتا ہے، زمانہ زمین کی گردش سے وجود میں آتا ہے. کتنے سال گزرے مثلا ہمارے پیدائش کے؟ 40 سال. کیسے پتا چلا؟ زمین کی گردش سے پتا چلا نا کہ ہاں ہم جب سے پیدا ہوئے مثلا 40 بار زمین گھوم چکی ہے، تو پتا چلا کہ 40 سال ہو گئے. لیکن اگر زمین ہو ہی نہ تو پھر زمانے کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. جیسا پیغمبر نے اس زمانے کا اندازہ لگانے کے لیے بھی بیان کر دیا کہ دیکھو تمہارے ذہن وہاں تک نہیں پہنچیں گے. کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں نبی تھا کہ جب
جناب آدم کی خلقت نہیں ہوئی تھی. آدم بین الماء والطین، یعنی پتہ نہیں پانی اور مٹی بھی موجود تھا یا نہیں تھا. یعنی ابھی جناب آدم کے گویا خلقت کا کوئی خیال نہیں پایا جاتا، اور جب پیغمبر جو ہے وہ نبی ہے، لہذا اس زمانے کی کوئی بات نہیں کر سکتا. لہذا جہاں پر بھی بیان کیا گیا کہ نوری سال جس کا ہمارے پاس کوئی حساب نہیں ہوتا. لیکن جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے خاص طور سے پیغمبر کی اس خلقت کا یا خلقت کی اس عظمت کا ذکر کیوں کیا؟ بس یہی ہماری گفتگو ہے، اور اسی پر ہم اپنی گفتگو ختم کریں گے. جناب فاطمہ گئی ہے بدعت مانگنے، جا کر بیان کریں کہ بھائی ہمارے بابا نے ہمیں میراث دیا تھا اور یہ مثلاً بدعت ہمارا ہے، دے دو. لیکن نہیں، جناب فاطمہ نے ایک مکمل نصاب دین بیان کیا، اور اس پہ سب سے پہلے پروردگار عالم کی خلقت کا ذکر کیا کہ خدا نے کیسے پیدا کیا. دوسرے مرحلے میں پیغمبر کی تخلیق اور پیغمبر کی خلقت کی ذکر کیا، پروردگار عالم نے پیغمبر کو کس طریقے سے پیدا کیا. یہ جناب فاطمہ زہرا اس مقام پر اگر پیغمبر کی عظمت کو بیان کر رہی ہے تو مقصد کیا؟ اب مقصد بہرحال ایک اس مرحلے کے لیے تھا اور ایک ہمارے لیے. اس لیے کہ مکمل دین کو اگر سمجھنا ہے تو پیغمبر کی عظمت تو پہلے پہچانو. یہ جو ہمارے زمانے میں کوئی بھی للو پنجو آڑا ٹیڑھا انسان کھڑا ہو کے کہہ دیتا ہے پیغمبر ہمارے جیسے تھے، یہ کیوں کہہ دیتا ہے؟ اس کو جرأت کیسے ہوئی کہ پیغمبر کے 1000 سال کے بعد پیدا ہونے والا انسان یہ کہہ دے کہ پیغمبر ہمارے جیسے تھے؟ اس نے پیغمبر کو نہیں دیکھا ہے نا، لیکن 1000 سال میں اس کو پیغمبر کو اس طریقے سے پہچانوایا گیا ہے کہ اس کو لگنے لگا کہ تھے ہمارے جیسے. لہذا بی بی زہرا نے اس وقت عظمت پیغمبر کو بیان کیا کہ 14 صدیاں گزر جائے، قیامت آ جائے، کسی کے اندر یہ جرأت نہ ہو کہ یہ انسان کہہ سکے کہ پیغمبر ہمارے جیسے. اس لیے کہ ہماری خلقت اگر کسی بھی انسان کے بارے مثلا اگر واقعا ہم اس کو پہچانتے ہوں گے تو اس کے دادا کی شادی سے لے کر اس کی پیدائش تک کی تاریخ بیان کر دیں گے. یعنی یہ انسانوں کے درمیان جو آپسی معلومات ایک دوسرے کی رکھتے ہیں، وہاں پر اس بات کا امکان پایا جاتا ہے کہ ایک انسان کی حقیقت کو ہم بیان کر سکیں. لیکن پیغمبر کے بارے میں تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ تمہارا وجود خاک سے ہوا، خاک نہیں تھی لیکن پیغمبر تھے. تمہارا وجود پانی سے ہوا، پانی نہیں تھا لیکن پیغمبر تھے. تمہارا وجود ہوا سے ہوا، ہوا نہیں تھی لیکن پیغمبر تھے. تو جب تمہارا وجود ان چیزوں سے ہوا کہ جن کے نہ ہوتے ہوئے بھی پیغمبر تھے، تو تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پیغمبر ہمارے جیسے؟ یعنی حقیقت میں یہ جرأت جو آج کے لوگوں کے ہوئی ہے تاریخ میں، جن کے اندر بھی یہ خیال پایا جاتا تھا کہ پیغمبر ان کے جیسے تھے، یہ جرأت ان کو اسی سے ملی کہ پیغمبر کو انہوں نے صحیح پہچانا نہیں، یا پیغمبر کو صحیح پہچانوایا نہیں گیا. لہذا اگر پیغمبر کو صحیح پہچاننا ہے تو اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے پہچانے. ایک اور اشارہ ہم یہاں پر کرتے رہے، ہم مولا کائنات کی شجاعت کا ذکر کرتے ہیں، صرف ایک جملہ عرض کریں گے. آپ پہچانیں کہ مولا کائنات اسلام کی 80 جنگیں علی کے تلوار کے دم پر جیتی گئی، اور مولا کائنات نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی. ہم ایک ایک مثلاً جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ عمرو بن عبدود کا مثلاً احزاب میں قتل کیا، اور بدر میں جو ہے وہ 35 مشرکین کو مولا کائنات نے قتل کیا، اور حد میں پیغمبر کا دفاع کیا، خیبر میں درے خیبر اکھاڑ دیا. یہ علی کی شجاعت ہے. اور مولا کائنات جب اپنے جنگ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ جب جنگ شدید ہو جاتی تھی اور بہت زیادہ گھماسان کرنا پڑتا تھا تو ہم پیغمبر کے پاس پناہ لیا کرتے تھے. یہ عظمت کیوں بیان کرتے ہیں مولا کائنات؟ تاکہ مولا کائنات کے فضائل بیان کرتے کرتے ہمارے ذہن میں یہ خیال نہ پیدا ہونے پائے کہ علی نعوذ باللہ پیغمبر کے برابر تھے. یعنی مولا کائنات اس لیے اس عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ یہ خیال پیدا نہ ہونے پائے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ علی اتنی شجاعت کے باوجود اگر پیغمبر کے پاس جا کے پناہ لیتے ہیں تو پھر جو جنگوں کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں ان کو کیسے ہم مان لیں کہ انہوں نے پیغمبر کی جان کی حفاظت کی ہوگی؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر.
لہٰذا اگر پہچاننا ہے عظمت پیغمبر کو اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے، کہ ہر کس و ناکس یہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر ہمارے جیسے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر کی خلقت اس وقت کی ہے کہ جب مخلوقات کا کچھ ہٹا پتا نہیں، یہ سب گویا عدم میں تھی، اور پروردگار عالم نے پیغمبر کو پیدا کیا، اور پھر پیدا بھی ایک اہتمام کے ساتھ، یہ کن فیکون کی منزل نہیں تھی، تاکہ پیدا کرنے سے پہلے انتخاب کیا پروردگار عالم نے، بعثت سے پہلے نام رکھا. یہ محمد مصطفیٰ، یہ سن 1 عام الفیل میں محمد مصطفیٰ نہیں بنے، یہ سن 40 بعثت میں، یہ سن 40 عام الفیل میں بعثت کے وقت محمد مصطفیٰ نہیں بنے، بلکہ پروردگار عالم نے اسی وقت ان کو محمد بھی بنایا ہے، مصطفیٰ بھی بنایا، یعنی انتخاب کیا اور ان کا نام رکھا. اور محمد اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو تعریف کے لائق ہو، کوئی کرے یا نہ کرے وہ محتاج ہوتا ہی نہیں. لہذا ساری دنیا اگر پیغمبر کی مذمت کرنے لگے، برائی کرنے لگے، تو بھی پیغمبر کی ذات کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں، اس لیے کہ پروردگار عالم نے انہیں لائق تعریف بنایا ہے. خدا کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، خدا نے جس کو جیسے بنایا ویسے ہی رکھے. لہذا چونکہ عظمت پیغمبر نہیں پہچانی گئی تھی، لہذا یہ خیال، یہ تصور بہرحال دنیا میں پیدا ہوتا رہا کہ ہاں پیغمبر ہم جیسے تھے. اس لیے کہ جنہوں نے بھی یہ دعویٰ کیا ہے، انہوں نے پیغمبر کی ذات کو کہاں سے سمجھا؟ وہی جب ولادت ہوئی. اب ظاہر ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی کسی ایک مسلمان کی یہ کلپ سنی کہ ان سے پوچھا گیا کہ لولا کلمہ خلقت الافلاق، حدیث کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے خیال ظاہر کیا کہ نہیں، حدیث غلط ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جناب عبداللہ کے بیٹے ہیں پیغمبر، جناب عبداللہ نہیں تھے تو پیغمبر کہاں سے پیدا ہو گئے؟ تو جنہوں نے پیغمبر کو سن 1 عام الفیل سے پہچانا ہے، وہ جس پیغمبر کو جانتے ہیں وہ 63 سال کا پیغمبر ہے، یعنی وہ پیدا ہوا اور خاتم بدہن وہ مر بھی گیا. اور نہیں، ایک اور جملہ کہتے جو مسلمانوں کے ہاں تصور پایا جاتا ہے کہ مر کے مٹی بھی ہو گیا. جو وہاں کھڑے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان سے کیا مانگتے ہو، یہ مر گئے ہیں، یہ زندہ نہیں ہے، یہ کیا کس تصور سے کہتے ہیں؟ بھائی ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ روح انسان کی مرتی نہیں ہے، ہم بھی مریں گے تو ہماری روح، ہمارے بدن مٹی ہو جائے گا، ہماری روح تھوڑی نہیں ختم ہو جائے گی. تو ایک پیغمبر کے لیے تم کیسے یہ سوچ لیتے ہو؟ لیکن بہرحال وہ 63 سال کے ایک پیغمبر کو جانتے ہیں کہ جو مثلا اہل مکہ کے ساتھ کھیلا کودا، اہل مدینہ کے ساتھ رہا، اس نے جنگیں کی، اور ظاہر ہے کہ جب وہ مر گیا تو پھر ختم ہو گیا نا بازار. لہذا جب عام مسلمانوں کے زبان سے، عام مسلمانوں کے علم سے، عام مسلمانوں کے شعور سے پیغمبر کو پہچانو گے تو ایک 63 سال کی شخصیت سمجھ میں آئے گی، ایک 63 سال کا شخص سمجھ میں آئے گا. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی زبان سے پہچانو گے تو نہ محمد کی ابتدا پتہ چلے گی، نہ انتہا پتہ چلنے والی ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اس عظمت کو پہچانو گے تبھی آگے کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اور اس نوری خلقت کے حوالے سے بہرحال جب پہلا نور ہے تو ظاہر کسی کو بھی ہم نظر میں نہیں لا سکتے. یہ نور کتنا باعظمت ہے. جب کسی نور کے سلسلے کو پروردگار عالم نے آگے بڑھایا، اور بس ہمارا جو عقیدہ ہے مثلا عقیدہ امامت، اس حوالے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے. عقیدہ امامت کیا ہے؟ ہم نبوت، ختم نبوت کے قائل ہیں، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، پیغمبر خاتم النبیین ہے، قرآن مجید نے کہا ہے. سلسلہ امامت نبوت نہیں، لیکن چونکہ ہم کہتے ہیں کہ ایک ہدایت کا سلسلہ جو پیغمبر کے بعد جاری ہے، لہذا ہمارے اوپر یہ تہمت لگا دیتے ہیں نا کہ ہاں کہ پیغمبر کے خاتمیت کے قائل نہیں. اور وہ خاتمیت کا تصور کیا ہے؟ خاتمیت کا تصور بھی ہے کہ پروردگار عالم نے جناب آدم کو بھیجا، پھر جناب نوح کو بھیجا، پھر جو ہے وہ جناب ابراہیم کو بھیجا، پھر اسحاق کو بھیجا، پھر جو ہے موسیٰ کو بھیجا، پھر عیسیٰ کو بھیجا. پروردگار عالم نے سوچا کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، چھوڑو بند کرو، محمد کا ختم کر دیا. یہ ختم نبوت ہے.
نہیں، پروردگار عالم نے جب اس نور کو پیدا کیا تو اب آگے کی خلقت کا اہتمام جو ہو رہا ہے وہ اس نور کے محور سے ہو رہا ہے. یعنی آگے کی جو خلقت ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اس ذات کے لیے، لولاک لما خلقت الافلاک. یہ پیغمبر ہیں کہ جن کے لیے اس عالم کو پیدا کیا جا رہا. لہذا یہ نور پیغمبر پروردگار عالم نے ہر زمانے میں ظاہر کیا، لیکن ایک گویا بندش کے ساتھ، ایک محدودیت کے ساتھ. یہ نور آدم کے ساتھ بھی تھا. اگر آدم کے ساتھ نور نہ ہوتا تو آدم مسجد ملائکہ نہیں بنتے. اگر نوح کے ساتھ یہ نور نہیں ہوتا تو کشتی کو زوال ہو جاتا، کشتی جو ہے وہ فنا ہو جاتی، سیلاب میں ڈوب جاتی. اگر ابراہیم کے پاس یہ نور نہ ہوتا تو ابراہیم نار نمرودی میں جل جاتے. اگر موسیٰ کے پاس یہ نور نہ ہوتا تو موسیٰ کوہ طور تک نہیں پہنچ سکتے تھے. اگر عیسیٰ کے پاس یہ نور نہ ہوتا تو عیسیٰ وہ مقام رفعت اور بلندی نہیں پانے والے. پروردگار عالم نے ایک ایک مرحلے میں اس نور کو آگے بڑھایا، اور اس کے بعد سب سے آخر میں جب ظاہر کیا ہے، جب ایسے کمال کے ساتھ کہ جس کا کوئی جواب نہ ہو، جس کمال کے آگے کوئی کمال تصور نہ کیا جا سکتا ہو. کہ اس عظمت کے بعد کوئی انسان کیا تصور کر سکتا ہے؟ لہذا ایک مرحلہ یہ تھا، یعنی جناب زہرا نے اگر اس خلقت کا ذکر کیا کہ پیغمبر کی ذات کتنی باعظمت ہے کہ جس کے آغاز و انجام سے ہم واقف نہیں، ہم پہچان نہیں سکتے. یہ ایک دوسرا جو اس وقت کا مسئلہ تھا، اس وقت کا مسئلہ سب سے اہم مسئلہ پیغمبر کی جانشینی کا. تو ظاہر ہے کہ اگر پیغمبر کو نہیں پہچانا گیا، پیغمبر کی عظمت کسی کے لیے واضح نہیں ہے، تو پھر آگے کا مرحلہ دشوار ہوگا یا نہیں، سخت ہوگا یا نہیں، کس معیار پر انتخاب کیا جائے گا. لہذا جناب فاطمہ کی زبان سے انسان عظمت پیغمبر کو پہچان لے اور اس کے بعد کا مرحلہ پھر بہت آسان ہو جائے گا. جیسے ہم نے عرض کیا کہ چونکہ پیغمبر کی ذات کو لوگوں نے اسی 63 سال میں محدود کر کے دیکھا تھا، لہذا ایک عام بشر کی طرح، عام انسانوں کی طرح پیغمبر کو سمجھا گیا. لہذا کبھی کسی نے یہ ضرورت محسوس نہیں کی کہ پیغمبر کے عظمت کو پہچاننے کے بعد یہ تصور کرے کہ اگر پیغمبر اس دنیا سے چلے جائیں تو ہوگا کیا. لہذا بعض احادیث ہیں، بہرحال صرف اشارہ کر دے رہے ہیں کہ مثلا مولا کائنات کی اتنی عظمت ہے، ایک مختصر اشارہ کریں گے. اس کے باوجود مولا کائنات نے کہیں ہمسری کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود احادیث ہیں کہ اگر پیغمبر محمد نہ ہوتے تو فلاں ہوتے. یہ تصور کہاں سے پیدا ہوا؟ یعنی نبوت کو اتنے ہلکے میں لے لیا جائے کہ ان کو مل گئی تو یہ محمد مصطفیٰ ہو گئے، ہم کو مل جاتی تو ہم محمد مصطفیٰ ہو گئے. یہ تو ہے نا. یعنی پروردگار عالم نے کتنے اہتمام کے ساتھ پیغمبر کو بھیجا کہ ایک پیغمبر کو بھیجنے کے لیے پروردگار عالم نے 1,23,999 انبیاء کو بھیجا تاکہ اس نبی کے لیے ایک موقع، ایک محل، ایک مقام فراہم کر سکے تاکہ دنیا آئے تو پہچانے. لہذا قرآن مجید نے بھی بار بار اس بات کا اشارہ کیا کہ قد خلت من قبل الرسل، پیغمبر آئے ہیں، اس سے پہلے بھی پیغمبر آ چکے ہیں، کہ تم پیغمبری کی عظمت کو تو پہچانو. تم پیغمبری کی عظمت کو نہیں پہچانتے اور اس کے بعد پھر پیغمبر کے بعد کے مرحلے کو کیسے طے کر سکتے ہو؟ لہذا جناب فاطمہ زہرا ایک ایسے مقام پر گفتگو کر رہی ہیں جہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد پیغمبر کے جانشین کون ہوگا. بی بی نے اس عظمت کا اس لیے ذکر کیا کہ پیغمبر کے اس تعارف کے بعد کہ دیکھو پیغمبر کو یہ سن 1 عام الفیل کا محمد نہ سمجھنا، بلکہ پیغمبر اس ذات کا نام ہے کہ جب دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا تب محمد کی ذات موجود تھی. لہذا اگر محمد اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، اس دنیا سے پردہ کر گئے ہیں، تو اگر اس کے بعد کسی کو انتخاب کرنا ہے تو دیکھو اس زمانے کا کوئی پایا جاتا ہے یا نہیں پایا جاتا. جناب پیغمبر اکرم کے زمانے میں
کوئی ایک ایسا نہیں ملتا کہ جس کے لیے کہا جا سکے سوائے مولا کائنات کے کہ جنہوں نے اس بات کا اعلان کیا انا وعلی من نور واحد، یہ جو نور محمد اس وقت پیدا ہوا تھا علی اسی نور کا حصہ ہے، لہذا اگر محمد اس دنیا سے چلے جائیں کسی کو انتخاب کرنا ہو تو علی کو انتخاب کرنا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا یہ اس عظمت کو پہچاننے کے بعد کوئی انسان بہک نہیں سکتا، بھٹک نہیں سکتا۔ یہ جناب فاطمہ زہرا نے اس عظمت کو بیان، اور اس کے بعد پھر ایک مکمل گویا شریعت احکام کی طرف اشارہ کیا بی بی نے انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ شب شہادت ہے، لہذا یہ پیغمبر کی عظمت کو نہیں پہچانا گیا، عزت الرسول جیسے پیغمبر جیسے محمد ویسے ان کی بیٹی، کہ یہ جو جناب فاطمہ زہرا کی زیارت میں جملہ، اور بہرحال ہماری گزارش آپ سے یہ کہ مصیبتوں کو حقیقت میں پہچانے۔ مصیبت یہ نہیں ہے کہ جناب زہرا کی مثلا دھونے جانا ہے، مصیبت یہ نہیں ہے کہ بی بی زہرا زیارت میں جملہ یہ کہ المجہولۃ قدرہا، فاطمہ وہ ہے کہ جس کی قدر نہیں پہچانی۔ یہ بدن کے زخم ہے، جب کسی انسان کی قدر نہیں ہوتی اندر سے دل دکھتا ہے۔ اس صحبت علیہ مصائب، یہ جناب فاطمہ کی زبان سے یہ غور کیجئے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پہ شکوہ کرنے لگتے ہیں، کیا ہو گیا، مصیبت ہو گئی، تکلیف میں ہے، پریشانی ہے۔ ایک ٹائم بھوکے رہ جاتے ہیں تو ہماری زبان شکوہ اور گلہ کے لیے کھل جاتی ہے۔ ہم وہ ہیں نا، کوئی جناب زہرا کے بارے میں تصور نہ کرے، یہ وہ نہیں ہے کہ جو ہر وقت شکوہ کرتی رہے، یہ شاکرہ ہے، یہ پروردگار عالم کے ایسے مخلوق ہیں، ایسے بندے ہیں کہ ہر وقت پروردگار عالم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اگر ان کے لب پہ شکوہ آ رہا ہے تو انسان اس مصیبت کو محسوس کرے کہ وہ کیا منزل رہی ہوگی کہ جس میں فاطمہ نے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ وزرنا لیالیہ کا لوحہ پڑھا ہے۔ اور یہ شکوہ پیغمبر سے کیا کہ مطلب کوئی جا کے لہر سے سونے والے پیغمبر کو خبر دیتے کہ ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں پڑی ہیں کہ اگر دن کے اوپر پڑتی تو دن کالی رات میں تبدیل ہو جاتا۔ اور صرف یہی نہیں، بات روایات میں کہ جناب فاطمہ نے مولا کائنات سے کہا کہ مولا کائنات ہم دعا کرتے ہیں، آپ آمین کہیے۔ کبھی بھی آپ دعا کریے کہ اللہم عجل وفات کی، پروردگار میری وفات کو نزدیک کر دے۔ اور ایک اور خطبہ ہے وہ مختصر، اس میں جملہ پایا جاتا ہے کہ مدینے کی عورتوں نے آ کے جناب خیریت پوچھی کہ کیا حال ہے؟ کہ میں شاکی ہوں تمہارے مردوں سے، غلامند ہوں تمہارے مردوں سے، اور سب کو ہم نے آزمایا ہے کہ کوئی ہمارا وفادار نہیں۔ جناب فاطمہ شکوہ کر رہی ہیں تو انسان پہچانے، جس کے مزاج میں شکر گزاری پائی جاتی ہو وہ کبھی شکوہ نہیں کرتا۔ لیکن جناب فاطمہ نے صحبت علیہ مصائب کا نوحہ پڑھا، اور یہ مصیبت جناب فاطمہ کے لیے ایک طرف، لیکن حقیقت میں فاطمہ کی شہادت فاطمہ کے لیے تو بشارت تھی، اس لیے کہ فاطمہ اس دنیا سے گویا جانے کو تیار تھی، اپنے بابا سے ملاقات کی مشتاق تھی، اور جب شہادت کا وقت آ گیا تو مولا کائنات بیان کرتے ہیں کہ فاطمہ کو ہم نے خوشحال دیکھا، لیکن یہ فراق علی کے لیے کتنا شاق تھا، کتنا سخت تھا۔ صرف ایک مرحلہ بیان کرنا ہے بس گفتگو کرنا۔ جب مولا کائنات گفتگو کرتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سے، تاریخ کہتی کہ گھر میں بیٹھے ہوئے مولا کائنات اور جناب فاطمہ زہرا، جناب فاطمہ زہرا نے مولا کائنات سے پوچھا کہ علی تم رو کیوں رہے ہو؟
نکل عرض کیا کہ نفسیاتی طور پر انسان جب دکھ درد بانٹ لیتا ہے تو تھوڑا سا درد ہلکا ہو جاتا ہے، لیکن مولا کائنات اور جناب فاطمہ دونوں کے لیے مسئلہ ہے کہ اپنی اپنی تکلیف ایک دوسرے سے کہنا نہیں چاہتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہر انسان تکلیف میں ہے، دونوں تکلیف میں ہے، اور کوئی بھی کسی کی تکلیف کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ جیسے جب جناب فاطمہ نے پوچھا کہ یہ رو کیوں رہے ہو، مولا کائنات نے جواب دیا کہ بیوی وفات پیغمبر کے بعد جو آپ کے اوپر ستم ہوئے ہیں، جو مظالم ہوئے ہیں، اس مظالم کو دیکھ کر رو رہا ہوں۔ اور اس کے بعد خود مولا کائنات نے پلٹ کے پوچھا بیوی آپ کیوں گریا کر رہی؟ تب جناب فاطمہ نے اپنا شکوہ نہیں کیا، اپنے درد کا گلہ نہیں کیا، کہا علی ہمارے پاس جو تمہارے اوپر مصیبتیں پڑنے والی ہیں ہم انہیں یاد کر کے رو رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا نے جو وصیت کی ہے، مختلف وصیتیں ہیں، مختلف جملے ہیں کہ جو الگ الگ نہ لکھے گئے، صرف چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ آغاز وصیت کا یہ ہے کہ علی میری بات کو سن لو کہ اس کے بعد فاطمہ کی آواز سننے کو نہ ملے گی، اور یہ کہہ کے جناب فاطمہ مولا کائنات کے قریب آئی۔ مولا کائنات جن کے لیے فراق بہت ہی شاپ تھا، بہت ہی گرا تھا، فاطمہ کے سر کو اپنے سینے سے لگا دیا، کہا بیوی کہیے کیا کہنا چاہتی ہے۔ اس کے بعد بیوی نے وصیت شروع کی، کہا علی بہت جلدی ہم اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، اس دنیا سے رحلت کرنے والے ہیں، اور مرنے کے بعد باقی وصیتیں بعد میں کی، لیکن یہ جملہ پہلے بیوی نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد ہم قبر کی تنہائی میں جب جائیں گے، وہ ایسا مقام ہے یا ایسی جگہ ہے کہ جہاں وحشت ہوتی ہے، تنہائی محسوس ہوتی، اس لیے علی میری قبر میں آتے رہنا اور میری قبر میں بیٹھ جو قرآن کی تلاوت کرنا۔ اس کے بعد مولا کائنات کو کفن و دفن کے متعلق بیوی نے وصیت کی، اے مولا، اے علی دیکھو تم سب سے زیادہ مجھ سے قریب ہو، تم سب سے زیادہ اس بات کے سزاوار ہو، اس بات کے اہل ہو کہ تم مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دینا۔ وصیت میں آگے بھی جملہ ہے جہاں پر جناب اسما سے یہ وصیت کی بیوی نے کہ تم علی کا ساتھ دینا، لیکن غسل کی وصیت مولا کائنات سے کی کہ علی تم مجھے غسل دینا اپنے ہاتھوں سے۔ اور اس کے بعد کہا کہ کفن پہنانا اور مجھے رات میں کفن پہنانا، وَدَفِّنِّي بِاللَّيْلِ، اور مجھے دفن کرنا، ہمارے اوپر نماز خود تم پڑھنا، اور اس کے بعد رات کی تاریکی میں دفن کرنا۔ یہ بیوی نے غسل کفن ہر ایک کے ساتھ لیل کی قید کیوں لگائی کر رات میں دفن کرنا، اس لیے کہ جب سے پسلیاں ٹوٹی تھی فاطمہ نے کبھی علی کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے۔ فاطمہ کو یہ ڈر تھا کہ کہیں علی دن کے اجالے میں غسل دینے آئے تو کہیں بازوؤں کے نیل کے نشان نہ دیکھ لیں، کہیں ٹوٹی ہوئی پسلیاں نہ دیکھ لیں۔ اجرکم اللہ۔ اور اس کے بعد جناب فاطمہ نے بچوں کے متعلق وصیت کی، کہا کہ علی شادی مرد کی ضرورت ہے، لہذا ہمارے بعد شادی کرنا، تو دیکھو شادی کرنا تو میری بہن امامہ سے کرنا، اس لیے کہ وہ میرے بچوں کے حق میں بڑی مہربان ہے۔ یہ حسن حسین اپنے بچوں کا جناب فاطمہ کو خیال۔ اور ایک جملہ بہت ہی عجیب جملہ مولا کائنات سے فرماتی ہے، علی دیکھو ہمارے بچوں کو کبھی ڈانٹنا نہیں، اس لیے کہ وہ بچے ہیں کہ جو ابھی کچھ دن پہلے اپنے نانا سے بچھڑے ہیں، اور کچھ دن میں ان کی باعث دنیا سے رخصت ہونے والی ہے۔ جناب فاطمہ نے وصیتیں کی، اور وہ وقت بھی آیا کہ جب مولا کائنات گھر سے باہر چلے جاتے ہیں، حسنین کو بھی تیار کر کے خود کو گھر سے باہر کر دیا تاکہ جناب فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو تو بچے نظروں کے سامنے نہ رہے۔ لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت حجرے میں جانے لگی تک مرضا بیوی نے اپنی اس کنیز سے جس کا اسماء فضہ مختلف نام ذکر کیے گئے، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن کہا کہ بیوی یہ دیکھو کہ جب میں حجرے میں جا رہی ہوں اور جب تک میرے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور جب تسبیح و تحلیل کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا
فاطمہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی. اور اے بی بی یہ دیکھنا کہ جب میرے بچے گھر میں واپس آئے تو پہلے میرے مرنے کی خبر نہ دینا, بچوں کو کھانا کھلا دینا. میں کہوں گا اے بی بی آج حسن و حسین کی بھوک اور پیاس کا اتنا احساس, آئے حسین کی 3 دن کی بھوک. اجرکم اللہ تاریخ کہتی ہے وہ وقت بھی آیا کہ جب تسبیح و تحلیل کی آواز خاموش ہوئی, بند ہوئی, جناب عثمان نے جناب فاطمہ کے چہرے پہ چادر ڈال دی. اتنے میں بچے گھر میں آئے. ایک مرتبہ جناب عثمان نے کھانا چن دیا, بچوں آؤ جلدی سے کھانا کھا لو. ایک مرتبہ بچوں نے بڑے تعجب خیز نظروں سے اسماء کی طرف دیکھا. اے بی بی کیا کبھی تم نے دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ بس ایک مرتبہ اسماء نے آواز دی, اے بچوں اب اپنی ماں کا انتظار نہ کرنا, تمہاری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بس حسنین اپنے چھوٹے چھوٹے امامے سروں سے اتار کے دیکھے, گھر سے باہر نکلے, علی کے پاس پہنچے. اے بابا اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. علی نے فاتح خیبر میں اب جو فاطمہ کے رحلت کی خبر سنی, علی کے صبر کے بعد ٹوٹ گئے, علی کا حوصلہ چھوٹ گئے. ایک مرتبہ تاریخ کہتی مولا کائنات اپنی جگہ سے اٹھے, گھر کی طرف جانا چاہتے لیکن حوصلہ جواب دے چکا. کبھی علی چلتے ہیں کبھی بیٹھ جاتے. تاریخ میں یہ 2 منظر دیکھنے کو ملے. حسین شبیہ پیغمبر کے جنازے پہ جب گئے تھے تو اٹھتے بیٹھتے گئے تھے. علی تو سرے پیغمبر کے جنازے پہ جا رہے, اٹھتے بیٹھتے جا رہے. گھر میں پہنچے مولا کائنات نے فاطمہ کی وصیت کے مطابق غسل دینا شروع کیا. بس آخری جملہ میں نے ختم کیا. تاریخ کہتی ہے غسل دیتے دیتے ایک مرتبہ علی چیخ مار کے روئے. جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے مولا کبھی آپ کو اس طریقے سے تڑپ کے روتے ہوئے نہیں دیکھا, مولا نے جواب دیا فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی لیکن آج فاطمہ نے مجھ سے نہیں بیان کیا. علی فاطمہ کی مصیبت پہ نہیں روئے تھے بلکہ فاطمہ کے صبر پہ روئے تھے. میں کہوں گا مولا فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں دیکھا برداشت نہ کر سکے. ارے سلام کے اوپر ایک لاش کی ٹوٹی پسلیاں مدینے میں علی نہ دیکھ سکے. ارے زینب نے کربلا کے اس پر سے 72 لاشیں گھوڑوں سے پامال ہوئے لاشیں زینب نے دیکھا. علی تم نے غسل و کفن تو دے دیا لیکن آج زینب اس عالم میں وہاں سے گزری کہ لاشوں کو نہ غسل دے سکی نہ کفن بھی.